پاکستان کے اندر 23% سوسائڈ ریشو بڑھ چکا ہے. اگر ایک مرد جو ہے جو ایک سوسائٹی کا بہت بڑا پلر ہے وہی اگر اس ٹراما سے اس مینٹل النس سے گزرے گا تو سوسائٹی کس طرح چلے گی. یو ہیو ٹو لیبل یور فیلنگس. آر یو انگزائٹی, آپ کو ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, ہی کرائڈ آؤٹ. ان کے آنسو تھے, وہ روئے تھے. فزیکل سمٹمز ہیں, آپ کو فٹیگ ہے, آپ کو دردیں نکل آتی ہیں وداؤٹ اینی, مطلب کوئی آپ کو بیماری نہیں ہے, کوئی میڈیکل ایشو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی میڈیکل کاز نہیں ہے, بٹ آپ کو ہیڈ ایک ہے, آپ کو فٹیگ ہے. ہماری فزیکل موومنٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں کرتے. اسپیسیفکلی اگر مردوں کی بات کی جائے جو آفیسز میں ہیں تو وہ تو آفیسز کے بالکل اندر بھی ہے, دیکھیں ایک بڑی اسٹیگنٹ سی آپ کی روٹین ہے. آپ کو پتا آپ نے صبح جانا ہے, آپ 8 گھنٹے بیٹھے ہیں. اللہ کا ذکر بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. ایک نریشن ہے عائشہ سے ریلیٹڈ کہ اللہ کے وسلم یہ دعا بہت بڑا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کے, او ٹرنر آف ہارٹ اسٹیڈ فاسٹ مائی ہارٹ اوور یور دین. مطلب کہ کچھ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بتائے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ, انگزائٹی کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات جو ہے وہ ہم نارمل روٹین میں نہیں کرتے. ہم اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے, اور ہمارے نزدیک چونکہ ہماری جو روزمرہ کی جو روٹین ہوتی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اسپیشلی جو میل ہیں وہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ وہ خاص توجہ نہیں دے پاتے. آج اس خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ہمارے مین وتھ سیریز جو ہماری چل رہی ہے اس کے جو اسپیشل ہمارے گیسٹ ہیں ربیع اللہ بھائی, ان کے ساتھ ہم آج جو ہیں وہ شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ, اور بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. آج کا جو ٹاپک جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ, آپ جانتے ہیں کتنی بہت ضروری, اور انفارچونیٹلی اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی, بات ہی نہیں کی. اسپیشلی جب ہم مردوں کی بات کرتے ہیں تو میں نے ایک سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ایک ہوتا ہی نہیں, مطلب کہ مردوں کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. مردوں کو تو کام ہے, جیسے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کہتے ہیں جو فکر کرنا تو مرد کا زیور ہے. اور تو یہ جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, یہ بہت زیادہ جو ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی ہوا ہے. اچھا, اس میں ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایک سروے ہے پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنس کا, اس میں مطابق کہ 78% جو میل ہیں وہ کوئی پروفیشنل ہیلپ کی طرف نہیں جاتے اپنی مینٹل ہیلتھ سے متعلق. تو یہ ایک بہت ہی سیریس کنسرن ہے کہ لوگ خصوصاً جو مرد ہیں وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے, اور مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ جو بالکل اس چیز کو نظر انداز کیا ہوا ہے ہم نے اپنی سوسائٹی میں, خاص طور پہ مردوں نے, یہ کیوں ہے یہ ایسا ہمارے یہاں؟ جی پہلے تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی, اور اس پہ بات کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے, جی, یا ہمیں ایز اے مرد یہ بتایا جاتا ہے کہ دس از سم تھنگ لائک نتھنگ ٹو ڈسکس, اور یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یا اسے بات کرنا ضروری نہیں ہے. حالانکہ آئی ریئلی بلیو کہ جو سوسائٹی ہے وہ مرد عورتوں سے بنتی ہے, اور اگر ایک مرد جو ہے جو ایک سوسائٹی کا بہت بڑا پلر ہے وہی اگر اس ٹراما سے اس مینٹل النس سے گزرے گا تو سوسائٹی کس طرح چلے گی. تو آئی تھنک کہ اٹ شوڈ بی ڈسکسڈ, اینڈ اٹ شوڈ بی ڈسکس ان اے وے کہ اس کا سولوشن لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو آگاہی دی جائے اس کے حوالے سے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں عرض بھائی, ہماری سوسائٹی کے اندر نا مردوں کو نا 5 جھوٹ بولے جاتے ہیں. اچھا, پہلا جھوٹ, یار یہ تو وسوسہ ہے, یہ تو وسوسہ ہے, اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, دیکھیں اوبویسلی ٹھیک ہے وسوسہ ہے, ہمیں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ یار آپ وسوسہ ہے, چلو آپ کچھ قرآن پڑھ لو, آپ یہ چیزیں پڑھ لو. دیکھیں مینٹل النس کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے, لیکن اگر آپ صرف یہ بات کر لیں کہ یار سے تمہیں وسوسہ ہے, شیطان تمہیں بہکارا ہے, تو اس سے حل نہیں ہوتا. بہت سے ایسے مسلم اسکالرز ہیں, امام غزالی ہیں, ابن قیم رحمہ اللہ ہیں, انہوں نے ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور بہت سے کیور بتائیں. تو دیکھیں پہلا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں وہ یہی ہے کہ یار یہ تو صرف ایک وسوسہ ہے. دوسرا جھوٹ, یار مرد تو روتا ہی نہیں ہے, کیوں رو رہے ہو, بی اسٹرانگ, اور بی اسٹرانگ, مرد بنو, مرد بنو. تو دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ہی کرائڈ آؤٹ. ان کے آنسو تھے, وہ روئے تھے. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز کہ یار یہ چھوڑو, یار یہ تو پاگلوں والے کام ہے, کیوں تم نے کسی سائیکالوجسٹ کو دکھانا ہے, کیوں تم نے کسی کاؤنسلر کے پاس جانا ہے.
مطلب کہ ایگو ہرٹ کرنے والی جو لائن ہے نا کہ یار کیا ضرورت ہے جانے کی. تو یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو مردوں کو جو ہے نا وہ باقاعدہ بتائے جاتے ہیں. جس طرح ایک لائن بولی جاتی ہے کہ سنبھالو خود کو, چیزوں کو مینیج کرو, سنبھالو. اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے باپ کی طرف سے ملتی ہے, بیوی کی طرف سے بھی ملتی ہے, بھائیوں کی طرف سے بھی ملتی ہے, ماں کی طرف سے بھی ملتی ہے. اور یہ وہ سینٹینس ہوتے ہیں جو آپ کو لٹرلی سوسائٹی سے آئسولیٹ کر دیتے ہیں. جب آپ اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یار سنبھالو, مرد ہونا سنبھالو. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اچھا, پھر بندہ آئسولیشن کی طرف جاتا ہے. پانچواں بہت بڑا جھوٹ, لوگ کیا سوچیں گے کہ یار تم ہیلپ لے رہے ہو, تم کاؤنسلنگ کروا رہے ہو, تم کوچنگ کر رہے ہو, یا تم ڈپریشن میں ہو, یا میں ڈپریشن میں, لوگ کیا سوچیں گے یار مجھے ایگزائٹی ہے, مطلب کہ میں لوگوں کو کیوں بتاؤں مجھے ایگزائٹی ہے, مجھے اسٹریس ہے. تو یہ 5 جھوٹ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں مردوں کو بتائے جاتے ہیں, اور حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم لٹرلی اپنی اسلامک ہسٹری کو بھی دیکھیں, یا ہم اوور آل بھی اس معاشرے کو دیکھیں, تو لوگوں کے اندر یہ جو چیز ہے, یہ جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ صرف ایشیا کے اندر 44 ملین لوگ جو ہیں اچھا اس کا شکار ہیں. 44 ملین لوگ, بگ نمبر. یس. بٹ یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ obvious بات ہے جب آپ مرد کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم مرد ہو, سنبھالو اپنے آپ کو, دوسرا کسی سے ذکر ہی نہیں کر رہا. سوچنے لوگ کیا کہیں گے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو وسوسہ ہے. تو مرد اس کو رپورٹ ہی نہیں کرے گا, جائے گا ہی نہیں کسی اسپیسیفک انسٹیٹیوشن کے پاس, کسی اسپیسیفک ہاسپٹل کے پاس, وہ جائے گا ہی نہیں. تو یہ چیز رپورٹ ہی نہیں ہو رہی ہے, اور وہ ہیلپ ہی نہیں لے رہا. یس, وہ ہیلپ ہی نہیں لے رہا. تو دس از سم تھنگ لائک یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مردوں کو باقاعدہ یہ چیز انکریج ہی نہیں کی جاتی کہ بھائی تم نے اس طرف جانا ہے. بالکل. اس میں نا میں چاہوں گا کہ آپ نا یہ بھی ہمیں ذرا ڈفرینس بھی تھوڑا سا بتائیں کہ ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس یا ٹراما, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سب چیزوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. ایک تو یہ بڑی مسکنسیپشن ہے. دوسرا, جس سے بھی کبھی بات کو جی مجھے ٹراما ہے, ان کو دے ڈونٹ ایون نو دا میننگ آف ٹراما. لیکن اس پہ آنے سے پہلے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی, بس میں اس کا تھوڑا سا ایک اس کا ذکر کر کے پھر میں اس پہ آتا ہوں کہ جو آپ نے بڑی بات کی کہ ریلیجن کی اس میں ہیلپ, جیسے ہمارے یہاں یہ چلتا. اور ایک کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی ایک اسکالر کی بھی آئی تھی کہ جی لوگ ڈپریشن, جی قرآن سے آپ اس کو کریں, قرآن تو بہترین شفا ہے, ڈیفینیٹلی ہے. لیکن آبویسلی جب ایک عام بندہ دیکھتا ہے اور اس کو, یا کوئی میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنل دیکھتا ہے, وہ پھر, اور وہ شخص اگر دین سے بیزار ہے تو وہ اسلام کے اوپر اس کو تنقید کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک تو میرا خیال ہے ایسے لوگ جو دیندار ہوں ان کو اس فیلڈ میں بھی آنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی اسلامک پرسپیکٹیو میں رہ کے کر سکیں کہ وہ پراپر ایک جو پروفیشنل ہیلپ ہے along with the اسلامک پرسپیکٹیو. تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, بڑی اچھی بات ہے. اور میرے خیال سے کہ ہمیں کچھ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. رفا یونیورسٹی کے اندر بڑا اچھا سائیکالوجی کا کام ہے جی, اور بڑے اچھے ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ جو سائیکالوجی, اسلامک سائیکالوجی کی اسپیسیفکلی وہ چیز کر رہے ہیں. اس طرح IOU جو ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی, ڈاکٹر بلال فلپ صاحب کی, بالکل اس کے اندر بھی وہ جو ہے ان کا سائیکالوجی کا ہے ہی اسلامک سائیکالوجی. سو دس از اے ویری امیزنگ بلینڈ کہ اسلام ہے اور سائیکالوجی ہے. تو یہ بالکل اس چیز میں لوگوں کو آنا چاہیے اور اس سے بات کرنی چاہیے اور اس پہ باقاعدہ انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ہیلپ لیں. بالکل, یہ سب سے امپورٹنٹ, کیونکہ وہ وہاں پہ اس کو ایک انٹرلنک کریں گے نا چیزوں کو. کیونکہ جو بالکل ایک سیکولر مائنڈ کا بندہ ہے, لبرل مائنڈ کا بندہ ہے, وہ تو قرآن کی بات نہیں کرے گا. اور اگر کوئی جیسے کوئی مولوی صاحب ہیں وہ اگر بات کریں گے وہ کہہ دیں گے اس طرح, تو وہ ان چیزوں کا ایک جو بلینڈ ہے پراپر طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو اس کے بعد نا جو یہ تھوڑا سا ہمیں ذرا یہ بھی سمجھائیں کہ اگر آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے بریفلی چاہے ہو جائے, کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ٹراما کیا ہے, ڈپریشن ایک الگ چیز ہے, انزائٹی ایک الگ چیز ہے, یہ ہیں کیا چیزیں. دیکھیں انگزائٹی تو اوبویسلی اگر انگزائٹی کی بات کی جائے تو اس کے اندر یو ہیو دا فیئر کہ ابھی کچھ ہو جائے گا, فیوچر کا بہت زیادہ فیوچر کا بہت زیادہ فیئر, ابھی کچھ نہ ہو جائے, ایک انسیکیورٹی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو اوبویسلی کہیں نہ کہیں آپ کا بلڈ پریشر لو ہے, آپ کا پریشر ہائی ہے, کیونکہ نارملی کبھی کبھی آپ کے وائٹامنس, آپ کے کیمیکلس کی کبھی کبھی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ تو انگزائٹی ہے. اگر آپ اسٹریس پہ آ جائے تو اسٹریس از سم تھنگ لائک یور اوور برڈن. ایموشنل اسٹریس بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو ورک اسٹریس کے اندر ہے. مثال کے طور پہ سمپل سی بات ہے, اسٹریس بڑا امپورٹنٹ ہے. فزکس سے آپ کو ثابت کہ یہ گلاس ہے, اب اس کے اندر جو
پانی کی جو کیپیسٹی ہے اس کی اتنی ادھر تک ہی ہے. آپ اس کو اور فل کریں گے تو یہ پھٹے گا, اس کو بند کر کے پھٹے گا, یہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہے. تو دس از اے اسٹریس کہ آپ دنیا میں آپ کا فائنینشیل اسٹریس زیادہ ہے, آپ کی انکم اتنی ہے, آپ بہت زیادہ کام کرنا اوور چاہتے ہیں, تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو برڈن ہے, برڈن آ کام کا برڈن ہے یا فائنینشیل برڈن ہے کہ آپ کی انکم تھوڑی, ایکسپینس زیادہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. ڈپریشن از سم تھنگ کہ دیکھیں obviously بات یہ ہے کہ سم ٹائمز یو آر ناٹ ولنگ ٹو گیٹ سم تھنگ دیٹ یو ریئلی وانٹ, چاہے وہ آپ کی ڈگری ہے, چاہے وہ آپ کو کوئی لو ونڈ ہے, چاہے آپ کا کوئی بزنس ہے, چاہے آپ کوئی بھی ایسی چیز ہے, سڈن کوئی آپ کی زندگی سے چلا گیا, وہ چیز کوئی آپ کی جاب ہو سکتی ہے, کوئی انسان ہو سکتا ہے, وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف, سیڈنس, ڈپریشن جو ہے سیڈنس سے شروع ہوتا ہے, کوئی چیز نہیں مل پائی, اب اس کے اندر آپ انسان جو ہے نا وہ اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو نارملی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس میں ڈفرینسیشن ہونا بہت ضروری ہے, اور مینٹل ہیلتھ میں ون آف دا ریزن ہے انشاءاللہ, ون آف دا سولوشن جو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ یہی ہے کہ آپ لیبل بھی کریں اپنی ایموشنس کو. کبھی کبھی انسان نا غصہ ہوتا ہے لیکن وہ مایوس ہوتا ہے, غصہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہمارا بیٹا ہے, ہم نے اس پہ بڑا, آج کل کے پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے تم پہ یہ خرچ کیا تو ہمارا رزلٹ اچھا نہیں آیا. اب والد صاحب غصے میں نہیں ہے, وہ مایوس ہے. کوئی آپ سے بہت پیار کرتا تھا, آپ نے بڑا ایموشنلی انویسٹ کیا, چھوڑ کے چلا گیا, اب آپ دکھی بھی ہیں, غصے میں بھی ہیں, بٹ ریئلسٹکلی آر ڈس اپوائنٹڈ. تو ہمیں اپنے ایموشنس کو لیبل کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ وی شوڈ ہیو لیبل اوور ایموشنس کہ ابھی رائٹ نو واٹ آئی ایم فیلنگ, یہ سیڈنس ہے, یہ ایگزائٹی ہے, یہ ڈپریشن ہے, یہ اسٹریس ہے, یا کہ ٹراما از سم تھنگ کہ دیکھیں کبھی کبھی بندہ ٹراماٹائز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا, مثال تو ایسے پیڈیوفیلک کے انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہوتے ہیں, وہ ویژولز, وہ چیزیں, وہ اتنے ٹراماٹائز آپ کو ہٹ کرتی ہیں کہ آپ کو فزیکلی بھی مینٹلی آپ کو ہٹ کیا جاتا ہے ایک سرٹن سچویشن کے اندر. پھر جب آپ فیوچر میں جاتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ہٹ ہوتی ہے تو واپس اس کی طرف جاتے ہیں, آپ پاسٹ میں چلے جاتے ہیں. دس از سم تھنگ لائک ہٹنگ اے ٹراما. وہ چیز آپ سے ٹراماٹائز ہو جاتی ہے, نہیں بھول پاتے, میموری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اس کی, یو کانٹ فرگیٹ دیٹ مومنٹ. تو بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ اس میں یعنی ہم اس کو یہ اگر اس کو سمرائز کریں, جیسے آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ انزائٹی کا تعلق فیوچر سے ہے, یس, ڈپریشن کا تعلق پاسٹ سے یو کین سے ریگریٹ سے ہے, پاسٹ سے, لاس سے ہے, سیڈنس سے, ٹراما بھی آپ کا پاسٹ سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, اسٹریس جو ہے وہ دونوں طرف ہے, اسٹریس انزائٹی کا بھی اسٹریس ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اوور برڈن ہو گیا, دیکھیں تو وہ دونوں طرف جا رہا ہے. اسٹریس از سم تھنگ لائک کہ اگر آپ کو دیکھیں, اسٹریس از سم تھنگ کہ آپ کی کیپیسٹی آپ اس سے اوپر جا رہے ہیں. ورک اسٹریس ہے, کام کی کیپیسٹی آپ کی 12 گھنٹے کی ہے, آپ نے 15 گھنٹے کام کیا, آپ کی انکم 2 لاکھ کی ہے, آپ کی ایکسپینس 3 لاکھ کے ہیں. ایموشنل اسٹریس کے اندر آپ آ رہے ہیں. کبھی کبھی ایموشنل اسٹریس یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے بٹ وہ نہیں مل رہا, آپ کو ایموشنس کی ضرورت, آپ کو کسی پارٹنر کی ضرورت, بٹ آپ ایک ایموشنل ڈسٹریس کے اندر, آپ نے سنا ہوگا ڈسٹریس کے اندر, تو سم ون نیڈ سم ون, اس کو ایموشنس کی ضرورت ہے. یہ یعنی یہ ٹرمز اتنی, اور اس میں ایک پھر ایک نئی ٹرم آ جاتی ہے جس کے اوپر تو لوگ بالکل بھی نہیں کرتے, میل ڈپریشن. یس, یعنی وہ کیا کر رہے تھے, خواتین زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں, تو جب کبھی مردوں سے ریلیٹڈ, پہلی جو آپ نے جیسے بات کی نا, وہ جو آپ نے 5 آپ نے چیزیں بڑی خوبصورت جو جھوٹ تھے وہ بیان کیے, تو وہی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن مرد کو ہو ہی نہیں سکتا, یہ اس کا کام ہی نہیں, تو جب اس کی ٹریٹمنٹ کی اس طرف بھی جاتے ہیں نا, تو میل ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے طریقے بھی اور ہیں فیمیل ڈپریشن کے علاوہ, لیکن اس کو ایک انٹرلنک کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی معاملہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو اویئرنیس اور یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہونی چاہیے, لیکن یہ کیوں نہیں ہو پاتی, یا اس کی طرف ہم, وہی بات ہے پھر وہ ایک سوسائٹی کا ایک امیج چلتا ہے. تو آپ کے خیال میں جب اگر ایک مرد ہے, اس نے اپنا مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے, تو وہ اس کے اوپر توجہ دے, یا سوسائٹی میں جو اس کا امیج ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ نہیں یار, میں اگر کسی تھراپسٹ کے پاس چلا گیا, سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا گیا, تو یار لوگ کیا سوچیں گے, سوسائٹل امیج کی وجہ سے بھی لوگ شاید نہیں لے پاتے یہ ہیلپ. یس, اچھا دیکھیں اس میں نا بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے شیئر کی ہے, اس میں نا سوچنے کی بات ہے, تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی بات ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ کا ہارٹ ایشو ہے, تو اوبویسلی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی نیفرولوجسٹ کے پاس نہیں جائیں گے, آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس ہی جائیں گے. تو سملرلی اف یو ہیو اے مینٹل ہیلتھ ایشو, تو یو مسٹ بی گوئنگ ود اے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, ان کو آپ وزٹ کریں گے. نارملی ہم اس کو ڈسکشنز میں ہی اڑا دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اف یو ہیو اے گڈ مینٹل ہیلتھ,
اگر آپ کا ہیلدی برین ہے آپ کا تو یو ہیو اے ہیلدی باڈی ایز ویل انشاءاللہ. بالکل. تو نارملی آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان کا برین اتنا فیوز ہو جاتا ہے کہ وہ فزیکل چیزوں کو بھی آپ کی باڈی کو بھی افیکٹ کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ ری تھنک کرنے کی بات ہے کہ امپورٹنس اس کی کیا ہے. اور نارملی دیکھیں انسان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, انسان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, نارملی جو بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے تو ہم وی وزٹ دا ڈاکٹر. تو سملرلی اف وی ہیو دیز تھنگس, ہماری کوئی مینٹل النس ہے تو ہمیں جانا چاہیے, ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے, ہمیں باقاعدہ جو ہے ان کو وزٹ کرنا چاہیے اور ایکسپرٹ رائے لینی چاہیے. یہ ایکسپرٹ رائے. بٹ یہاں پہ جاننا بڑا ضروری ہے ارش بھائی, ویری امپورٹنٹ تھا کہ ایکچولی جو مردوں کے کچھ سمٹمز ہیں جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ڈپریسنگ مرد ہے وہ مرد ہوتا کیا ہے. جو ڈپریسنگ مرد ہے تو جو پہلی اس کی چیز ہے وہ ورک ہولک ہوگا, کام میں بیزی رہے گا, اوائڈ کرنے کے لیے کہ میں ڈپریشن میں نہ جاؤں, میں اسٹریس میں نہ جاؤں, انگزائٹی میں نہ جاؤں. بزی رکھا اس نے, بیزی رکھا ہوا ہے یار, میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا یار, میں بس سمپل. دوسرا شارٹ ٹیمپرڈ, جلدی اریٹیٹ ہو جانا. جس طرح زیادہ تر ایسے مردوں کو یہ جملے ملتے ہوں گے کہ آپ بہت غصے والے ہیں, آپ بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی ہی از ان ڈپریشن. بالکل. اس کو دیکھنا چاہیے نا, نہ کہ آپ اس کو یہ چیزیں بتائیں. دوسرا کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکسیسو گیمنگ میں پڑ جاتے ہیں, ایکسیسو چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے سبسٹینس کا یوز, چاہے وہ الکوہل ہے, چاہے وہ ڈرگس ہیں, چاہے وہ سگریٹ ہے, میریجوانا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے مرد جو ہے نا وہ لینے لگ جاتے ہیں. ایموشنل ان اویلیبلٹی, کہ آپ گھر پہ تو موجود ہیں لیکن کوئی لوگ خوش ہیں, کوئی سیلیبریشن ہے, کوئی بچہ آپ کے پاس ہے, آپ کی بیوی آپ کے پاس ہے, آپ کی بیوی پین کے اندر ہے, آپ کے بچے کو کوئی اچھا رزلٹ آیا, آپ نم ہے, ایک نمنس سی کریٹ ہوئی ہے. someone comes to me and that person said to me کہ میں بالکل نم ہوں. کیوں نم ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جس نے آپ کو سنا, جس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یار یہ آپ کے اندر چیز ہے, یو ہیو ٹو فکس اٹ, رادر دین کہ وہ ٹائم گزرتا گیا. اب آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ یار مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. یہ جملے اکثر آپ نے سنا ہوگا, یار مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. اٹس مین کہ آپ کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ تو ویسے ہی زیرو ہو چکی ہوئی ہے, اور آپ ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی چیز افیکٹ ہی نہیں کر رہی. بالکل. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے پڑیں گی. پھر آبویسلی فزیکل سمٹمز ہیں, آپ کو فٹیگ ہے, آپ کو دردیں نکل آتی ہیں وداؤٹ اینی مطلب کوئی آپ کو بیماری نہیں ہے, کوئی میڈیکل ایشو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی میڈیکل کاز نہیں ہے, بٹ آپ کو ہیڈیک ہے, آپ کو فٹیگ ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اتنا نہیں دیکھا جاتا یا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی, ہم اسپرچولی بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا, بالکل. جو پہلے نیکی کرتے تھے وہ بھی چھوٹ گئی ہے. کوئی دینی کمپنی ہے اس کو جوائن کرنے کا دل نہیں کر رہا, یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ سمٹمز یہاں پہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو جب ہمیں یہ سمٹمز نظر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں کوئی ایسا نظر آ رہا ہے بندہ کہ یار اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے تو ہمیں باقاعدہ اس کو سجیسٹ کرنا چاہیے کہ یو شوڈ وزٹ اے کاؤنسلر, یو نیڈ اے کاؤنسلنگ. اس میں اگر ہم ایک اسلامی کانسیپٹ کی طرف جائیں کہ جو ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لیے یا اس کو ہیل کرنے کے لیے آپ دیکھیں تو وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جیسے لوگ اسی میں کہ اپنی ہیلنگ کی طرف جائیں لیکن اسلامک پرسپیکٹو میں اگر ارج بھائی دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آبویس سی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ لوگ ہیں, موجود ہیں. جیسے میں نے بتایا کچھ ادارے بھی ہیں اور وہ لوگ ہیں, آپ ان کو ڈھونڈیں اور ایکسپرٹ رائے لیں. وہ جو بندہ ہے جو واقعی ہی مسلمان ہے اور پریکٹسنگ مسلمان ہے اس سے آپ لیں. کیونکہ انفارچونیٹلی ان مائی دس ایکسپیرینس میں نے کچھ ایسے لوگوں سے ملا کاؤنسلنگ کے دوران, اسپیسیفکلی جو لوگ ایڈکشنس میں انوالو تھے, بہت ڈفرینٹ قسم کی ایڈکشنس میں انوالو تھے. ان کو کچھ ایسے مشورے دیے گئے جو بالکل نان اسلامک تھے. ان کو کچھ ایسے کیور بتائے گئے بالکل نان اسلامک تھے, مطلب کہ باقاعدہ وہ پہلے ہی گناہ میں تھے. ان کو ایسی باتیں, ایسی ایڈوائز کی گئی جو ان کو اور گناہ میں ڈالنے والی, ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرے میں انوالو کر دیا, دوسرے گناہ. اور ویری امپورٹنٹ سولوشن ہے کہ یو ہیو ٹو لیبل یور سیلف, یو ہیو ٹو لیبل یور فیلنگس. آر یو فیلنگ ہیپی, آر یو فیلنگ, آر یو ان انگزائٹی, آپ کو ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, لائک آر یو فیلنگ لائک آپ لیبل کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, ایک نریشن ہے غالباً حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ کے وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
کہ او ٹرنر آف ہارٹ اسٹیڈ فاسٹ مائی ہارٹ اوور یور دین. تو مطلب کہ کچھ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بتائے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ انگزائٹی کے حوالے سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ حدیث سے ثابت ہیں ایسی چیزیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسٹریس میں تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، مطلب کہ کچھ ایسے اذکار ہیں جو آپ کو لیتے ہیں. بٹ along with this you must find a expert counselor جو آپ کو میڈیکلی آپ کو مینٹلی ٹریٹ بھی کرے گا. along with this یہ چیزیں obviously بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر سولوشن کی طرف آئی جائے یا اگر سولوشن کی بات کی جائے تو ہماری فزیکل موومنٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں کرتے. اسپیسیفکلی اگر مردوں کی بات کی جائے جو آفیسز میں ہیں تو وہ تو آفیسز کے بالکل اندر بھی ہیں، دیکھیں ایک بڑی اسٹیگننسی آپ کی روٹین ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے صبح جانا ہے، آپ 8 گھنٹے بیٹھے ہیں. اگر آپ نے لنچ کرنا، ایون کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ایسی سیٹنگ، اگر آپ کی آفس ورک ہے کہ آپ نے خالی چیئر پہ بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، سو یو شوڈ ناٹ ٹیک لنچ. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بیٹھے تھے، لنچ کیا، دوبارہ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، اس میں کہاں کوئی ایگزرشن تو ہوئی نہیں آپ کی، کوئی ایگزرشن آپ کی نہیں ہوئی ہے. بالکل. تو فزیکل موومنٹ باقاعدہ کلینکل سائیکالوجی، کلینکل ریسرچ ہے باقاعدہ اس کے اندر کہ اگر آپ 5 days a week 30 minutes واک کرتے ہیں تو بہت ہی کم چانسز ہیں کہ آپ کرونک ڈپریشن کی طرف جائیں گے. اچھا. اور مائلڈ ڈپریشن کا تو کیور ہے، یہ باقاعدہ کیور ہے. سبحان اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھرڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اف یو فائنڈ سم ون اراؤنڈ یو، آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، تو آپ باقاعدہ اس کو یہ آفر کریں کہ یار میں تمہاری بات سن رہا ہوں، میں تمہیں سن سکتا ہوں، تاکہ اس کو ایک وٹ ایور اپنائیت کا یو ہیو احساس یو ہو. کین وینٹ آؤٹ. وہ کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایک ٹرسٹ کریٹ نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے نوجوان اور اسٹارٹس ہمارے پاس موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر 23% سوسائڈ ریشو بڑھ چکا ہوا ہے. 23% بڑھ گیا ہوا ہے. اچھا. مردوں میں کیونکہ ہوتا والا کیا ہے، جس طرح ہمیں تو یہ بتایا کہ وہ جو جھوٹ ہمارے ساتھ بولے گئے ہیں اب ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر رہے. اب ہم دوستوں کے ساتھ کافی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہینگ آؤٹس کر رہے ہیں، 5 6 دن ہم ٹورس پہ جا رہے ہیں. بٹ میں نے اپنے دوست کو یہ ٹرسٹ بلڈ نہیں کیا کہ یار وٹ ایور یو سے ٹو می اٹ ول بی کانفیڈینشیل اینڈ ریلیکس، وی کین سیک سم ہیلپ، لیٹس فائنڈ سم ون. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے یا اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کو ایٹ لیسٹ یہ ضرور ریئلائز کروائیں کہ آپ ان کی بات تو سن لیں. بالکل. کیونکہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ اسپیسیفکلی ہم بھی کاؤنسلنگ میں ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو کاؤنسلر ہیں، جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں سیکنڈ کریں گے کہ اگر آپ مائنڈ فل لسننگ ہی اپنے کلائنٹ کی کرتے ہیں اور اس کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اتنے لانگ سیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو خالی آپ سن لیتے ہیں نا، دیٹ پرسن فیلز ویری ریلیکسڈ. سو دس از سم تھنگ لائک کہ کیونکہ دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. اٹس اے ویری کمپریہنسو ٹاپک، کیونکہ یہاں پہ جو کرونک ڈپریشن ہے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے. یہاں پہ جو ہم ایموشنلی انسٹیبل ہو جاتے ہیں، ہماری ایگزائٹی کیوں ہو رہی ہے، یہ ایک چیز جو ہے اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن ایز ہمارے پاس ٹائم ایسا ہے کہ ہم اس کو زیادہ جو ہے نا وہ اسٹریچ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ابھی کے لیے جو ہم نے آپ کو سولوشنز بتائے ہیں، جو سمٹمز ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ یار جو ڈپریسنگ مرد ہے، اگر آپ کے گھر میں بھی ایسا بندہ ہے یار جو کام کرے جا رہا ہے، جو ایموشنلی پریزنٹ نہیں ہے، جو ہائپر ایکٹیو ہے یا ہائپر زیادہ ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، اس کا غصہ جلدی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ باقاعدہ اس طرف لے کے ریدر دین کہ آپ اگنور کریں کہ یار رہنا تو یہ تو پاگلوں کا کام ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، مرد سنبھالو، تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. نہیں جزاک اللہ خیر. آپ نے ایک بڑے لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے چیزیں بیان کی. ہم چاہیں گے کہ آگے چل کے اگر ہم ان کے اوپر سیپریٹ بھی پراپر ایک ڈسکشنز کر سکیں تاکہ لوگ ڈیٹیل میں سمجھ لیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ اصل میں آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ ویئر دے ہیو ٹو ریچ ٹو وچ پیپل اور کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ہر چیز کی ایک اہمیت ہے. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کے اوپر دوبارہ بھی ڈسکس کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ بھی جو آج ہم نے باتیں ڈسکس کی، خاص طور پہ جو ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، ٹراما اور سب سے بڑھ کر میل ڈپریشن، تو ان چیزوں کو ضرور فائنڈ آؤٹ کیجئے اور کوشش کریں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں. کیونکہ جو
سب چیزیں وہ رہ جاتی ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ چونکہ خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.